دعا ہے کہ سب کو خدا شاد رکھے قیامت۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوخیز شگفتہ پھولوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل اور کرم ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کو آج جمعے کی نماز ادا کرنے کی غرض سے مسجد تک آنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اسی طریقے سے پنجگانہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، دین مطہرہ پر ہمارے لیے چلنا آسان فرمائے، اس دین اور اس شریعت کے مطابق ہماری زندگی گزرے جس دین اور جس شریعت کو لے کر آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر کوششیں کی، کاوشیں کی اور لوگوں کو سمجھایا، طائف کی گلیوں کی پتھریں کھائے، غزوہ حنین، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ تبوک جیسی لڑائیوں میں شرکت فرمائی اور بذات خود آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین کی برکت سے، اللہ رب العالمین کی مہربانی سے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہر چند کامیاب ہوئی اور آج سارے عالم میں
دین مطہرہ کو ماننے والے، دین مطہرہ پہ چلنے والے، آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنی زندگی کو کھپانے والے، اپنی زندگی کو مٹانے والے، اپنی جان اور دولت کو لٹانے والے، آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے، آپ کی شریعت کو پاسبان بخشنے کے لیے اور آپ کی شریعت مطہرہ کو علو رکھنے کے لیے آج ساری کائنات کے چپے چپے میں ہماری نگاہیں اگر اٹھے تو ہر گوشے کے اندر ایک نہ ایک دین کا شیدائی، ایک نہ ایک دین کا پاسباں، ایک نہ ایک نام محمدی پر مرنے والا، ایک نہ ایک نام محمدی پر چلنے والا، اپنی زندگی کو کھپانے والا دکھائی ضرور دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو پیغام دیا ہے، اس امت کو جو سبق دیا ہے، وہ سبق سب سے اہم سبق یہ ہے کہ آقا نے ہمیں بتایا کہ تم امت واحدہ ہو، ایک ایسی امت ہو جس کے اندر اتحاد ہونی چاہیے، ایک ایسی امت ہو جس کے اندر اتفاق ہونی چاہیے، ایک ایسی امت ہو جس امت نے ایک اللہ کو رب مانا ہے، جس امت نے مجھ محمد کو نبی اور رسول مانا ہے، جس امت نے قرآن کریم کو اللہ کا پاکیزہ کلام مانا ہے، جس امت نے شریعت مطہرہ کو اپنا دین اور اپنا مذہب، اپنا دھرم تسلیم کیا ہے۔ اس امت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ امت اپنے آپ میں متحد ہے، یہ امت اپنے آپ میں ایک ہے، یہ امت اپنے آپ میں ایک رب کو ماننے والا، ایک رسول کی پاسبانی کرنے والا، ایک رسول کے دین پر چلنے والا، ایک رسول کے نام پر اپنے نام پر اپنے جان و مال کو لٹانے والا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جیت بہ، کہ سن لو کان کھول کر کے، اپنے کان کے پردوں کو ہٹا کر کے سنو، اگر تمہارے اندر میری محبت ہے، مجھ محمد کی محبت ہے، مجھ محمد کی محبت ہے، آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، ہواہ تبعا لما جیت بہ، اپنے خواہشات کو، اپنے نفسیات کو، اپنے من کی بات کو، اس بات کو جس بات کو تمہاری عقل صحیح سمجھ رہی ہے لیکن شریعت اسے غلط بتا رہا ہے، اس بات کو جس بات کو تمہارا دل صحیح سمجھ رہا ہے، شریعت کے نظر میں وہ کام غلط ہے، اس بات کو جس بات کو تیرا عقل بہت ہی اچھا سمجھتا ہے لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے، ہواہ تبعا لما جیت بہ، تو تمہیں اپنی نفسیات کو، اپنے خواہشات کو، اپنے دل کو، اپنے من کو منا کر کے اس کے مطابق چلانا پڑے گا جس کے مطابق شریعت تمہیں بلاتی ہے۔ ہمارے نفسیات سے دین نہیں چلتا، ہمارے واہوائیوں سے دین کا علو نہیں ہوتا، ہمیں اپنے نفسیات کو، اپنے دل کو، اپنے من کو دین کے مطابق چلانا ہے، تب ہم ایمان والے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اس وقت ہوں گے جب ہماری خواہش، ہماری طبیعت، ہمارا دل ہمارے باتوں پہ نہ ہو بلکہ اس بات کی جستجو کرے جس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جس طریقہ کار کو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، جس چیز کی تعلیم ہمیں ہمارے نبی نے دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے نزدیک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے سامنے اس کے ماں باپ سے، اس کے آل اولاد سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔
آج دین کے نام پہ کھیل کیا جا رہا ہے، ایک کو دوسرے سے لڑا کر کے، ایک کی نفرت دوسرے کے ساتھ بھر کر کے، ایک کلمہ والے کو دوسرے کلمہ والوں کے بغاوت کے دہانے پر اتار کر، ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان کافر کہہ کر کے، ایک مسلمان کے دل کے اندر کینہ ڈال کر کے، ایک مسلمان کے دل کے اندر اس کے خلاف اور اس کے برخلاف باتیں ڈال کر کے ایک مسلمان کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے، پھر تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کل قیامت کا جب منظر ہوگا، اس دنیا سے ساروں کو جانا ہے، جو ہٹے کٹے مشتنے ہیں اس کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، جو لاغر لاچار بے بس کمزور ہے اس کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ میدان محشر میں ہم سے سوال کیا جائے گا، قبر کے اندر ہم سے سوال کیا جائے گا، اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے نبی کو بشر مانا تھا یا نور مانا تھا، اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے نبی کو عالم الغیب مانا تھا یا نہ مانا تھا، اس چیز کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے نبی کے متعلق کیا عقیدہ رکھا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں پوچھا جائے گا کہ ہمیں سب سے پہلے اگر پوچھا جائے گا قیامت میں، سب سے پہلے ہمارے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں مسلمان بنا کر پیدا کیا تھا، تم نے اس مسلمان ہونے کے ناطے اس مسلمان ہونے کے فریضے کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، جو نفرتیں، جو بغاوتیں، ممبروں سے ساری باتوں کا اعلان کرنا بڑا محال ہو چکا ہے۔ جو ماحول ہے، جو سما ہے، جو لوگوں کے ذہن ہے، اگر کوئی حق بات کہہ دی جائے تو لگتا ہے کہ اب بم پھٹنے والا ہے، آگ لگنے والی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے جو آدمی نہ چاہتے ہوئے کہنا اس کے لیے مجبوری ہوا کرتی۔ ہمارے یہاں کا جو ماحول اور ہمارے یہاں کے جو خرافات، ہمارے یہاں کے جو بگاڑ اور دلی کجی اور دلی بغاوت اور دلی حسد جو ہمارے اندر موجود ہے، اس کا علاج کس طریقے سے ہو؟ آج ہمارے گھر کے لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ کلمہ استغفار کیسے پڑھا جائے، ہمارے بچوں کو کلمہ طیبہ کا ترجمہ یاد نہیں، کلمہ شہادت صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، کلمہ کا تیسرا کلمہ صحیح سے یاد نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کے ذہن کے اندر ڈال دیا گیا کہ فلاں دیوبندی طبقے سے ہے وہ کافر ہے، فلاں بریلی طبقے سے ہے وہ کافر ہے، اس کے پیچھے وہ نماز نہ پڑھے، اس کے پیچھے وہ نماز نہ پڑھے۔ کھل کر میں کہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے، جاؤ قرآن کریم، جاؤ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے دیکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہے، کوئی انسان مومن ہے، اور اس کو کہنے والا اگر کوئی کافر سمجھتا ہے، کافر کہتا ہے، اور کہنے والا جس کو کافر کہا گیا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو خود کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، خود کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ میرے گھر کی بات نہیں ہے، یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے۔ جس نبی کے نام پر لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں، میرے نبی نے اس دین کے اندر لوگوں کو داخل کرنے کے لیے طائف کی پتھروں کو کھایا ہے، اپنے جسم سے خون کو بہایا ہے، اپنے دندان مبارک کو شہید کیا ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کر کے لوگوں کو دعوت دیا کہ لوگوں میرے طرف آؤ۔ آج یہ کون سا ایجنڈا چل رہا ہے؟ آج یہ کون سی کاوش چل رہی ہے کہ لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے ایک کلمہ پڑھنے والے مومن کو کافر تسلیم کرتے ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے ایمان والے لوگوں کو کافر تسلیم کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کے اندر 99 برائی ہو اور ایک اچھائی اس کے اندر ہو تو تم اس کے ایک اچھائی کو پکڑو، اس کے 99 برائی کا تذکرہ نہ کیا، اس کے 99 برائی کا تذکرہ نہ کرو۔
میرے عزیز بھائیوں، لیکن آج جھنڈا اوپر کرنے کے لیے، دبدبہ بنانے کے لیے اور لوگوں کو کمزور ثابت کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کو اونچا بنانے کے لیے ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں کوئی درکار نہیں ہے کہ کوئی کیا کرے نہ کرے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہمارا اپنا یقین، ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین اور ہماری توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ایمان ہے، اس ایمان کے اندر اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنی جستجو ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی وار کرے تو اس وار کی مدافعت ہم ضرور کریں۔ کوئی ہمیں اگر غلط نظریے سے دیکھے، اس کا علاج ہم ضرور کریں گے۔ صرف اپنا مسئلہ نہیں ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ جو ہمارے ذہن کے اندر بات چلتی ہے کہ ہم تو نمازی سے آئے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، پنجگانہ نمازوں کی پابندی ہم سے ہو جاتی ہے، ہم بڑے نیک ہیں، ہم مریں گے تو کلمے پہ مر جائیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت اتنا آسان نہیں ہے۔ قیامت میں ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول۔ ہم نے تمہیں تو نماز کی توفیق دے دی تھی، ہمیں تمہیں تو راہ راست پر رکھا تھا، ہمیں تمہیں تو ہدایت دیا تھا کہ تم سیدھے راستے پر چلو، دین مستقیم پر چلو، لیکن تم نے اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کیا فکر کیا؟ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہے، اور ایسے کیڑوں کو، ایسے گندے نالے کی چیزوں کو اپنے یہاں سے نکال پھینکنا ہے جس نے ہمارے سماج کے اندر برائیوں کا ایجاد کیا ہے اور ہمارے اندر نفرت بانٹنے کا کام کیا ہے۔ منافقین کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے بیچ رہے، ہمارے سامنے رہے، ہم سے فائدے اٹھائے، پھر ہمیں کے اوپر ہمارے فتوے ڈالے، ہمارے بچوں کو بتائے کہ ہاں تمہارے ماں باپ غلط تھے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دو، سمجھاؤ، بتاؤ۔ دنیا کا اچھا سے اچھا بیرسٹر بن جائے گا، اچھا سے اچھا جج بن جائے گا، لیکن اس کے اندر ایک لیاقت، ایک قوت، ایمانی طاقت جو آئے گی وہ قرآن کی تعلیم سے آئے گی، قرآن و حدیث کے سمجھنے سے آئے گی۔ میرے نبی نے جو پیغام دیا وہ محبت کا پیغام دیا ہے، امن کا پیغام دیا ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کو تیار ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھانے سے اس کی مغفرت ہو جاتی تو میں محمد اس کے لیے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھتا۔ آج کی یہ قوم، آج کے یہ لوگ، آج کے یہ چندی کے لوگ جن کے دلوں کے اندر ایمان کی بو نہیں ہے، جن کو دلوں کے اندر ایمان کا ایک تنکا نہیں ہے، جن کو دل میں ایک مرتبہ بھی اللہ اور کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، ان کے زبان سے یہ فتوے نکلتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس بات کی طرف غور کرنا ہے، مجھے کسی کو بھڑکانا نہیں ہے، مجھے کسی کو کسی طرف بلانا نہیں ہے، بس مجھے آگاہ کرنا ہے اس قوم سے، آگاہ کرنا ہے ان گندے کیڑوں سے، آگاہ کرنا ہے ان گندے کیڑے ان نالی کے گندے کیڑوں سے جنہوں نے آپ کے بیچ رہ کر کے آپ کی اولاد کو آپ سے بھڑکانے کی کوشش کیا، آپ کی اولاد کو آپ سے توڑنے کی کوشش کیا ہے۔ آپ اسے توڑے، آپ اسے بھگائے، آپ اسے ختم کرے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر تیرا دین صحیح ہے تو ہم بھی کسی غلط دین کے اوپر نہیں ہیں۔ ڈسکس کرنا ہے، سمجھنا ہے، آؤ سمجھو اور سمجھاؤ، لیکن اس سے پہلے غلط الفاظ کا استعمال کر کے ہمارے گھر کی عورتوں کے اندر غلط ذہن کا، غلط باتوں کا کریٹر بننا اور غلط چیزوں کو پیدا کر کے، غلط باتیں اڑا کر کے ہماری عورتوں کے اندر سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی، دین کے مسائل معلوم نہیں ہوتے اور دین کی چیزیں معلوم نہیں ہوتی، ان کے سامنے یہ چھوٹی موٹی
ہلکی ہلکی باتیں جاتی ہیں تو ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ فلاں جگہ کے امام صاحب غلط ہیں اور فلاں طبقے کے لوگ اور فلاں طبقے کے ماننے والے لوگ غلط ہیں، یہی لوگ صحیح ہیں۔ آخر اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس کا ازالہ کرنا ہمیں ہوگا، اس کے بارے میں سوچنا ہمیں ہوگا۔ اپنے آپ میں ایکٹیو ہو جاؤ اور اپنے آپ میں سمجھو ہر دین مطہرہ پہ چلنے والا اس دنیا کا اندر ہر کلمہ پڑھنے والا شخص مسلمان ہے، مسلک الگ ہے مسلمان ہے، دیوبندی ہو مسلمان ہے، بریلوی ہو مسلمان ہے، وہابی ہو مسلمان ہے، اس کو کافر کہنے کا حق کسی کو بھی نہیں۔ فقہا کا لکھا، فقہا کا کہنا ہے، فقہا نے مسائل بیان کیے ہیں کہ کسی فاسق و فاجر کے پیچھے بھی نماز ادا کی جائے، نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ آج اہل اقارب کو اس کے نماز جنازے سے محروم کر دیا جاتا، اس کے گھر والے کو اس کے نماز جنازے سے محروم کر دیا جاتا۔ وہ مولوی، وہ لوگ جو فتوے لے کر کے گھومتے ہیں، ان کو ان مسائل کا ڈر نہیں ہے، اپنے رب سے ان کو ڈر نہیں ہے کہ ہم نے جس طریقے سے کسی کے ساتھ ناانصافی کیا، اس ناانصافی کا گریبان پکڑنے والا میرا رب موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس سماج کے اندر جہاں برائی پیدا ہو رہی ہو اور جہاں برائی کی شروعات ہو رہی ہو، اس برائی کو جڑ سے ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں سنبھالا تو وہ دن دور نہیں کہ ہم تو آج اہل سنت بن کر کے ہیں، لیکن ہماری اولاد کل پھر اسی نہج پہ آ جائے گی جس نہج پہ آج سے بہت سال پہلے ہمارے پرجا پرکھا اور ہمارے لوگ کسی چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور کسی بدعت اور رسم و رواج کی طرف رائج تھے۔ ہماری اولاد بھی اس طرف جا سکتی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا، ان تمام چیزوں کو بتانا، ان تمام چیزوں کو سمجھنا، اور میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ ان تمام چیزوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن کی صحیح تعلیم دو، اپنی اولاد کو قرآن سمجھنے کی صحیح تعلیم دو، حدیث کی تعلیم دو، کم از کم اتنی تعلیم ضرور دو جس تعلیم کے ذریعے سے اسے حلال اور حرام کی پہچان ہو سکے۔ نہیں تو پھر پتہ نہیں چلے گا، گورنمنٹ اعلان کرے گی کہ ہاں 3 طلاق غلط ہے، سمجھا دیا جائے گا کہ ہاں عورتوں پہ ظلم ہے، مرد شادی کرتا ہے، جب من کرتا ہے طلاق دے دیتا ہے، پھر ہمارے نوجوانوں کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہاں حقیقت بات کیا ہے، قرآن کس طریقے سے ہمیں سمجھاتا ہے، مسلمانوں کا رول آف قرآن کیا ہے، مسلمانوں کا دھرم کیا بتاتا ہے، اور سرکار جو ہم پہ بل پاس کر رہی ہے وہ کس بنیاد پہ پاس کر رہی ہے، یہ مسلم قوموں کو، مسلم جوانوں کو سمجھ میں نہیں آئے۔ یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب قرآن کریم کی حقیقت کو جانے گا، الطلاق مرتان کی تفصیل کو پڑھے گا، تب اسے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہم نے جو کام کیا ہے، اسلام جو طریقہ بتایا ہے یقیناً وہ طریقہ کارگر ہے اور دل سے لگانے کے لائق ہے، چلنے کے لائق ہے اور اس طریقے کو ماننے کے لائق ہے۔ ساری دنیا مانتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنی نسلوں کو پڑھائے، قرآن کی تعلیم دے، اور کم از کم اتنی تعلیم تو ضرور دے، دنیا کے جس عہدے پہ ہم چاہیں، دنیا کے جس چیز پر جو چیز بنانا ہم چاہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے گھر کے ایک ایک بچہ اچھے اچھے عہدے پر فائز ہو، اچھی اچھی تعلیم حاصل کرے، پائلٹ بنے، انجینئر بنے، بیرسٹر بنے اور جج بنے، اس ہندوستان کا سب سے اعلیٰ افسر بن کر کے ابھرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنی اولاد کو اس دنیا کے تخت اعلیٰ پہ بیٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم بھی دے کر کے اس کے ایمان مضبوط رکھنے کی کوشش کریں۔ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر یہ لاپرواہی ہمارے بیچ ہمیشہ کے لیے رہی اور اس کے اوپر ہم نے قدم افزا نہ کیا، قدم نہ بڑھایا، اگر اس کے لیے ہم نے نہ سوچا، تو وہ دن دور نہیں کہ ہماری اولادیں بھی بدعتوں کے اندر مصروف نظر آئیں۔
بدعتوں سے بچانا، بدعتوں سے روکنا، رسومات سے بچانا اور غلط واہیات مسائل سے انہیں آگاہ کرنا، انہیں آگاہ کرنا، بتانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے نہیں بتایا تو پھر ہمارے بچوں کو وہ یہ سنایا جائے گا کہ تمہارے تبلیغی جماعت کے اندر تو لوگ چلاتے ہیں کہ رات بھر اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اور صبح میں ناشتہ جا کر بیوی سے مانگتے ہیں۔ یہ ایجنڈا چل رہا ہے۔ تقریروں میں باضابطہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ سے مانگو کہا گیا اور ناشتہ بیوی سے مانگ رہے ہو۔ یہ ذہن کو کس طریقے سے خراب کیا جاتا ہے۔ اس پاکھنڈی کو یہاں تک کہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ سے کیا مانگا جائے، بیوی سے کیا مانگا جائے۔ ناشتہ کوئی اللہ سے مانگے گا اور بیوی سے ناشتہ کا مانگنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تب ہم اپنی بیوی سے ناشتہ مانگتے ہیں۔ تو یہ تمام باتوں کا سمجھنا، ان تمام فارمولوں کا سمجھنا اور ان تمام چیزوں کو جاننا اسی وقت محال ہو سکتا، اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم ان تمام چیزوں کو سمجھیں گے، اپنی اولادوں کو سمجھائیں گے، انہیں بتائیں گے۔ نہیں تو پھر ہمارے سامنے ہماری اولاد کھڑے ہو کر کے ہمیں مشرک اور کافر بتائیں گے۔ ایسا دن نہ آئے، ایسا سما نہ آئے، ایسا وقت نہ آئے۔ ہم جس طریقے سے شریعت مطہرہ پہ زندہ ہے اور جس طریقے سے صراط مستقیم پر ہے اور جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی پاسبانی کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی عبادت میں اپنی زندگی کو